Assalamu alaikum everyone, this is Marish Farooq and I welcome you all to the another episode of Unfold. Thank you for tuning in into Pakistan Economic Net. آج ہمارے مہمان جو ہیں ہی از ون آف دوز ڈپلومیٹس جو کہ پاکستان میں پاکستانی عوام جن کو بائی نیم جانتی ہے اور جن کے کام کو سراہتی ہے. ایمبیسڈر آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ٹو پیپلز ریپبلک آف چائنا، ایمبیسڈر خلیل ہاشمی. تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ اس ٹائم. بہت شکریہ آپ کا. ایک بہت ٹف اسکیجول ہے لیکن آپ نے پاکستانی آڈینس کے لیے ٹائم نکالا، اس کے لیے میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. نومبر 2023 سے آج تک آپ کو تقریباً 10 مہینے ہو گئے ہیں. آپ کس طریقے سے چین اور پاکستان کی دوستی کو دیکھتے ہیں جو پچھلے 10 مہینوں میں انہینس ہوئی ہے، اور نیریٹو بلڈنگ میں کیا رول پلے کیا جا سکتا ہے بٹوین دا ٹو گورنمنٹس اینڈ پیپل ٹو پیپل کنیکشن؟ بہت شکریہ. جی، پچھلے 10 مہینوں میں جو میرے مشاہدہ ہے اور جو میں نے بحیثیت مجموعی ایز سفیر کے طور پہ اور اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے جو چیزیں اور جن پروسیسز میں شرکت کی ہے، جس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی دیرینہ ہیں، بہت ہی گہرے ہیں اور بہت مضبوط بنیادوں پہ قائم ہیں. پہلی بات تو یہ. اس میں آپ سنتے رہتے ہوں گے بہت سارے لوگ جو ہمارے بہت کوٹ ان کوٹ خیر خواہ ہیں، وہ اپنے ان کی رائے یا اپنی ان کی خواہشیں جو ہیں وہ ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان چین کے تعلقات میں خدا نخواستہ کوئی دراڑ آ گئی ہے یا ان میں کوئی فرق آیا ہے. تو میں بحیثیت پاکستانی سفیر بیجنگ میں، اور چونکہ میں چیزوں کو قریب سے دیکھ رہا ہوں، میری ٹیم یہاں پہ موجود ہے، تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بڑی انتہائی مضبوط بنیادوں پہ قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے. دوسرا یہ ہے کہ نیریٹو بلڈنگ کے حساب سے میرا خیال ہے سب سے جو بنیادی بات ہے، اور یہ ہمارے دنیا میں بھی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ نیریٹو میں سب سے کی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ اور اپنی بات کو وزن کے ساتھ بیان کریں. اور اس میں میری مراد یہ ہے کہ جو حقائق ہیں ان کو اچھے سے اچھے اور احسن طریقے سے پیش کیا جائے، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں یا چاہے وہ آپ کے خیر خواہ نہیں بھی ہیں. تو اس کے لیے بعض اوقات آپ کو امیجنیشن کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے جس کے لیے یہ نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے اس میں بعض اوقات ایک سے زیادہ آڈینسز بھی ہوتی ہیں. اگر آپ پاکستان میں کوئی چیز لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو وہ اس میں کون سی ایسی جو آڈینس ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائمری ہے، تو اس لحاظ سے پھر آپ کو نیریٹو کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے جب پاکستان چین اور اس کے تعلقات اور سی پیک کے حوالے سے یا مجموعی طور پہ پاکستانی اور چینی جو تعلقات کی جو سمت ہے اس کے نیریٹو کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے جو بنیادی نکات ہیں وہ یہ ہے کہ دلیل، تفصیل اور اس کو یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنا، تحریر کے طور پہ، میڈیا کے دوسرے جو ہیں طریقے ان کے طور پہ. تو اس پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ادارہ بھی اچھا کام کر رہا ہے. ہم لوگ اپنے طور پہ بحیثیت سفارت خانہ، چینی سفارت خانہ جو پاکستان میں ہے، دونوں ممالک کے جو وزارتیں ہیں خارجہ امور کی، وہ بھی، اور جو باقی ادارے یا محکمے ہیں وہ بھی اس کے میں اپنے طور پہ جہاں ان کی ریلیونس ہے اپنے طور پہ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹربولنس کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چینی انٹرپرائزز ڈیو ٹو گڈ ڈپلومیسی آف دا پاکستان ایمبیسی ان چائنا پاکستان میں انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور فیوچر میں انویسٹ کرنے کا سوچ بھی رہے ہیں.
تو اس سلسلے میں ہماری ایمبیسی کا کیا رول ہوگا، ان کی اکنامک ڈپلومیسی کس طرح سے ہوگی، اور اپنی ایگریکلچرل ایکسپورٹ جو کہ پچھلے ایک سال میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ آلموسٹ 95% بڑھی ہے، اس کو مزید انہینس کرنے میں آپ لوگوں کی ٹیم جو ہے وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو بحیثیت مجموعی جو اقتصادی راہداری ہے سی پیک، اس سلسلے میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہم اپنی تجاویز دیتے رہتے ہیں کہ یہ جو اس کے اندر جیسے آپ کو علم ہے تقریباً 11 کے قریب جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں، تو ان کی میٹنگز کروانا، ان کے اندر بھی ہر ایک جو جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے اس میں تجاویز کو پیش کرنا. تو یہ تو ایک مسلسل ایک امر ہے، لیکن ہماری اس کے اوپر توجہ ہوتی ہے کہ سی پیک ظاہر ہے اس کے نیچے مختلف میکنزمز ہیں، پھر اس کے لیے سیاسی جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے جو ادارہ جاتی لیول پہ اس کے لیے کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارا کام بحیثیت سفارت خانہ یہ ہے کہ ان چیزوں پہ نظر رکھیں، جہاں جہاں اس کے میکنزم کے حوالے سے ان کی میٹنگز ہیں، ان کے میٹنگز کے اندر کیا چیز ڈسکس ہونی ہے، کیا پروجیکٹس ہیں، ان کو آگے بڑھانا. تو یہ تو ایک مسلسل امر ہے. ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ہم نے 2-3 چیزیں ایسی کی ہیں اور جس کے اثرات انشاءاللہ آگے آتے ہوئے بھی نکلیں گے. اور وہ ہے کہ سی پیک جہاں پرائمریلی وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک ہے پروسیس، تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سی پیک فیز 2 میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی رہے، لیکن اس کو بزنس ٹو بزنس، تو بزنسز، پرائیویٹ سیکٹر، ان کو بھی جو ہے اس پروسیس میں انگیج کیا جائے تاکہ وہ اکنامک گروتھ، انویسٹمنٹ، ٹریڈ کی جو ایکٹیویٹی ہے، انڈسٹریل کوآپریشن ہے، اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو اس سلسلے میں جب پرائم منسٹر تشریف لائے تھے تو ہم نے ایک بزنس کانفرنس شینجن میں کی تھی، جس میں ہم نے چین پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے بڑے پیمانے پہ، جس میں 105 پاکستانی کمپنی جو ہیں وہ آئیں، ان کو لایا گیا. اس کے لیے کافی ایفرٹ ہوئی، اور پھر 250 چینی کمپنیوں کو ہم نے یہاں سے موبلائز کیا. یہ تقریباً 13 سیکٹرز ہیں جو ایمبیسی نے جنوری میں اس کے اوپر کام شروع کیا تھا کہ چین تقریباً $2.7 ٹریلین کی سالانہ امپورٹ کرتا ہے. تو ہم نے اس کے اوپر دیکھا کہ یہ امپورٹس کون سا ملک کیا چین کو بیچ رہا ہے، ہم کیا بیچ رہے ہیں، ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کیا ہے، ہم کہاں پوٹینشیل ہے. تو ہم نے 13 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے. تو یہ جو ہم نے 105 پاکستانی، 250 چینی کمپنیاں انہی سیکٹر سے آئیڈینٹیفائی کی. پھر ان کو ہم نے ان کی تقریباً 1000 کے قریب ایک دن میں ہم نے میٹنگس کروائی، 1000 کے قریب. تو اس میٹنگز کے فوراً بعد اسی دن تقریباً 30 MOUs جو ہیں وہ سائن ہوئے، اور یہ پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک اور مثال دوں، اسی سلسلے میں تقریباً 50 کمپنیاں فوڈ اینڈ ایگریکلچر کا جو سیکٹر ہے اس میں آئی تھیں شنجن میں. تو ہم نے ان کے ساتھ روابط رکھے، اور پھر اس سال اگست میں کراچی میں فوڈ اینڈ ایگریکلچر ایکسپو ہوئی، جس میں اگین پہلی دفعہ پاکستان چین کی تاریخ میں ہم 160 چینی کمپنیاں جو ہیں وہ انہوں نے اس میں شرکت کی. ہم نے کافی موبلائزیشن کی، اور ان میں سے بہت ساری کمپنیاں ایسی تھیں جو کہ شنجن میں آئی تھیں. تو یہ چھوٹی اگزامپلز ہیں، لیکن یہ انڈیکیٹرز بھی ہیں کہ ہماری جو فوکس ہے B2B، اور دوسرا یہ کہ انڈسٹریل کوآپریشن، ایگریکلچر کی طرف، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف، ان کی طرف ہماری بہت ساری توجہ ہے. اور اس میں ہم کوشش کریں کہ G2G کے علاوہ B2B بھی ہو، اور B2B کے اندر ایمبیسی کا رول ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہے، اس کے اندر ہماری فیسیلیٹیشن کا رول ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ، منسٹری آف کامرس، دوسری جو ہماری منسٹریز ہیں. خاص طور پہ اس پہ پرائم منسٹر کی خصوصی اس کے اوپر فوکس ہے. وہ ہر 2 ہفتے کے بعد، چائنا کا جب ان کا وزٹ ہوا تو اس کے بعد وہ خود میٹنگز کو چیئر کرتے ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف لیڈرشپ اٹینشن، اور بہت سارا ہماری طرف سے بھی اس کے فالو اپ میں ایفرٹس ہو رہی ہیں. اور تو یہ ایک مشترکہ کوشش ہے کہ ایمبیسی اور ہمارے جو مختلف ادارے ہیں پاکستان میں، وہ انڈر دی گائیڈنس آف دا لیڈرشپ اس چیز کو ہم جو ہے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ فوکس، اس کی طرف توجہ لگے. اس میں آخری جو چیز میں کہنا چاہوں گا کہ یہ سارا جو فوکس ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی
پاکستان کو ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے. کیسے بڑھائیں؟ اگر ہماری ایکسپورٹس ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہو تو پھر ہی ہم ایکسپورٹس بڑھا سکیں گے. تو اس سلسلے میں پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چینی کیپٹل, چینی ٹیکنالوجی, چینی مینجمنٹ پریکٹسز وہ ان شعبوں میں ان کو لے کے جائیں اور وہاں پہ پریفریبلی جوائنٹ وینچرز پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ کریں جو ہم نے اسپیشل اکنامک زون بنائے ہیں, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے. تو یہ کوشش ہے اس کی طرف. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح بزنس کانفرنس جو شنجن میں تھی اس میں 30 MOU ہوئے, تو اس میں تقریباً جو فوڈ ایگریکلچر والی ہے جی اس میں تقریباً 20 MOU ہوئے. کچھ 6 کانٹریکٹس جو میں نے پرسنلی وٹنس کیے, ان 6 کانٹریکٹس کی تقریباً ویلیو جو ہے وہ MOU نہیں, وہ کانٹریکٹس ہیں, تقریباً $50 ملین کے قریب ان کی ورتھ تھی. اور جو باقی 12-13 جو MOUs تھی ان کی اگر ویلیو کو دیکھا جائے, ظاہر ہے اس میں ٹائم لگتا ہے. MOUs جو ہیں وہ جب کنورٹ ہوتے ہیں کانٹریکٹس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اس کی تقریباً ویلیو $1 بلین کے قریب تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی پیش رفت ہو رہی ہے, مزید کام کی ضرورت ہے. اس کے اوپر توجہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری طرف سے پوری توجہ جو ہے اس کے اوپر رہے گی. حال ہی میں ہم نے سنا ہے چائنا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر کے تحت پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ انویسٹ ان پاکستان فورم اور پاکستان پیویلین کا انعقاد بھی کر رہا ہے. تو اس سے آپ کی توقعات کیا ہیں اور اس سے ہم کیا گولز اچیو کر سکتے ہیں ان دا لانگر رن ایز ویل اینڈ آلسو ان دا شارٹر رن؟ جی, ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ چین میں خاص طور بیجنگ میں چائنا انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ ان سروسز, تو یہ ہوتا ہے ہر سال تقریباً سپٹمبر میں. تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ ہم نے نیا جو فوکس ہے انڈسٹریل کوآپریشن B2B کی طرف, تو شنجن سے کراچی, کراچی سے اب بیجنگ, لیکن اس کے علاوہ اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ جو ہم نے سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, تو شنجن میں تو ہم نے 13 کے 13 سیکٹرز میں لوگوں کو بلایا. اب ہم جو فوکس کر رہے ہیں وہ سیکٹر بائی سیکٹر. تو یہ ایک جنرل ہے, یہ فیئر ہو رہا ہے, اس کے اوپر ہم پاکستانی کمپنیوں, ایسوسیشن, ان کو جو سروس سیکٹر سے زیادہ وابستہ ہیں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں. اور اس کی سائڈ لائن پہ ایک انویسٹ ان پاکستان کی کانفرنس بھی کر رہے ہیں. اس میں خود بھی شریک ہوں گا. ہماری کوشش ہے کہ پاکستان سے بھی ہم لیڈرشپ لیول پہ کچھ جو ویڈیو میسیج ایٹ لیسٹ ان کی طرف سے ہو, یا کوئی لائیو بھی چیز ہو سکتی ہے, تو اس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم چاہ رہے ہیں کہ چین کے مختلف شہروں میں مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل ایک ایسا ایریا ہے جس میں پاکستان کے پاس کافی تجربہ ہے, لیکن ہمیں اس کی کیپیسٹی, اس کی جو پروڈکشن ہے یا اس کے جو ویلیو ایڈیشن ہے اس کو بڑھانا ہے. تو لیدر, فٹ ویئر ہے, اس طرح پلاسٹکس ہے, ایگریکلچر والا ایریا ہے, فارماسیوٹیکلز ہیں. تو اس طرح کے کچھ سیکٹرز اس میں ہم کام کریں. مختلف شہروں میں ہم روڈ شوز کریں جس میں پاکستانی کمپنیاں اور چینی کمپنیاں, پہلے ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور پھر روڈ شوز سے مراد یہ ہے کہ وہ B2B میٹنگز یا کانفرنسز کریں, جس میں اگین وہ ماڈل وہی ہوگا لیکن ایک لمیٹڈ لیول پہ اور فوکسڈ لیول پہ پہلے کام کر کے, اور ان کو دونوں طرف سے تیار کر کے ہم ایک ماحول فراہم کریں گے مختلف چین کے شہروں میں کہ جس میں وہ جوائنٹ وینچرز کو کنکلوڈ کر سکیں. تو اب ہماری کوشش ہے کہ پہلے ہم نے جنرلی کیا اور اب ہم فوکس سیکٹر بائی سیکٹر. اس پروسیس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کچھ جو روڈ شوز یہاں پہ ہم کریں اور پھر کچھ جو اور سیکٹرز ہیں ان میں چینی کمپنیوں کو ہم پاکستان لے کے جائیں. ایسی آپ نے G2G کی بات کی, B2B کی بھی بات کی, لیکن پاکستانی عوام سے جب چائنا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا چینی عوام سے پاکستان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کو یہ تو پتہ ہے کہ آئرن بردرز ہیں, آئرن کلیڈ فرینڈشپ ہے, لیکن اس سے زیادہ ایک دوسرے کے کلچر کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے. تو ایسے سٹیپس ہم کیا لے سکتے ہیں فیوچر میں جس سے ہم اپنا پاکستانی کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں امنگسٹ دا ماسز آف چائنا اور ینگر جنریشن چائنا کی, تاکہ جو تعلقات آج پاکستان اور چین کے ہیں وہ آگے کی جو نسل آ رہی ہے وہ بھی اس کو بڑھا سکے؟ 3-4 چیزیں اس سلسلے میں. پہلا تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پینڈیمک کی وجہ سے بیچ میں دونوں ملکوں, صرف 2 ملکوں پاکستان چین نہیں بلکہ دنیا میں ہر جگہ اس میں ذرا سست روی آئی. جو روابط تھے خاص طور پہ پیپل ٹو پیپل لیول پہ یا کلچرل جو پروموشن تھی, اب اس کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں. اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہماری طرف سے کیا ایفرٹ ہو رہی ہے.
ہم نے اکتوبر 2023 میں چینی ٹور آپریٹرز کو پاکستان بھجوایا تھا، اور کل ہم اس میں جو ان کے ایکسپیرینسز تھے، جو انہوں نے فوٹوگرافی کی، جو ان کے اپنے ٹیک اویز تھے، اس میں کل ایک ہم جو ہے نشست کر رہے ہیں. اس میں ہم بہت سارے اور ایسوسیشنز، چین کے بہت سارے نمائندہ جو طبقے ہیں ان کو ہم نے کل بلایا ہے، اور ان کے ساتھ ہم وہ ایک جو نشست ہے اس میں ہم بولیں گے. وہاں پہ ہم ایک تصویری نمائش بھی کر رہے ہیں جو انہوں نے فوٹو مختلف گلگت بلتستان سے لے کے پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان وغیرہ، وہاں انہوں نے لوگوں سے جو ملے. اصل مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان میں جا کے چینی موسٹلی گروپ ٹورسٹ کے طور پہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کون سے پیکیجز جو ہیں وہ ترتیب دیے جائیں. اب بدقسمتی سے جب اس سال جو ثانیہ ہوا بشام میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، تو اس وجہ سے تھوڑی جو ہے وہ ٹریفک ان کی طرف سے، چینیوں کی پاکستان کی طرف سے، اس میں تھوڑا خلل واقع ہوا ہے، لیکن ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں، ہمارا کام جاری ہے. تو یہ ایک تھا. ہم پاکستان سے بھی تقریباً 12 کے قریب ٹور آپریٹرز آئے پچھلے سال نومبر میں. یہاں پہ بیجنگ میں انٹرنیشنل فیئر تھا جو ٹور آپریٹرز ٹریول، اس میں بھی مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں پہ دیکھیں کہ کون سے پیکیجز ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستانی آڈینس جو ینگ ہیں یا جو لوگ ذرا ادھیڑ عمر کے ہیں یا بڑے ہیں مختلف سیکٹرز، ان کے لیے کون سی چیز جو ہے وہ اور کون سے پیکیجز تشکیل دی جائے تاکہ وہاں سے زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ویزاز ہیں پاکستانی بزنس مین کے لیے، جو پاکستانی ٹورسٹ کے لیے، اس کو بھی سہل اور آسان بنایا جائے. تو ہمارا ان کے ساتھ اکثر جو ہے وہ رابطہ ریگولر بنیادوں پہ چینی حکام کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. پھر ہم نے اس سال جون میں چھنگدو جو سچوان پروونس ہے، وہاں پہ 2 ہفتے کے لیے پاکستان فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا. تقریباً ہم نے 26 کے قریب جو پاکستانی ڈشز ہیں، گوشت کی ہوں، سبزیاں ہوں، دالیں ہوں، میٹھا ہو، سلاد ہوں، تو اس کو ہم نے ایک یہ پیورلی ہمارا اپنا انیشیٹو تھا. وہاں ایک مقامی ہوٹل کے ساتھ مل کے ہم نے 2 ہفتے کے لیے کیا. تو بہت سارے اس جو صوبہ، اس کا جو کیپٹل ہے چھنگدو، وہاں پہ بہت سارے لوگ آئے، نوجوان بہت سارے طبقوں سے لوگ آئے، اور انہوں نے پاکستانی جو فوڈ ہے ڈفرینٹ اس کو بڑا انجوائے کیا. مقصد ہمارا یہ تھا کہ سچوان پروونس جو ہے وہ مشہور ہے اسپائسی کھانوں کے لیے. تو ہم نے سوچا کہ پاکستانی کھانے بھی کافی مسالے دار ہوتے ہیں، تو ہم بھی ان کو انٹروڈیوس کریں. تو اس پہ ہم رکیں گے نہیں. ہم نے کیلنڈر تشکیل دیا ہے کہ ہر سال یہ پاکستان فوڈ فیسٹیول اس کو ہم ڈفرینٹ شہروں میں کیا کریں گے. تو ہم نے تقریباً ایک کوارٹر کو ڈیزگنیٹ کیا ہے کہ 2nd کوارٹر آف ایوری ایئر. تو اگلے سال ابھی میں ہنان سے ہو کے آؤں، تو وہاں پہ گورنر سے جب ملاقات ہوئی تو اس میں بھی میں نے تجویز دی کہ ہم اگلے سال جو ہے ہنان میں، اور ہنان بھی ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ کافی اسپائسی کھانے جو ہیں وہ بنتے ہیں، اور وہاں سے بھی لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، تو پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو ہم روٹیٹ کریں. تیسری چیز، ہم اس سال شنگھائی میں اکتوبر میں پاکستانی جو فیشن ڈیزائنرز ہیں، تو یہ اس کو بھی چین میں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس میں انٹروڈیوس کرانے کے لیے، اور پاکستانی کس قسم کے طرز لباس ہے وہ بھی ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. تو اس میں ہم انٹرنیشنل فیشن ایکسپو ہوتی ہے، اس میں ہم شرکت کر رہے ہیں پہلی دفعہ، اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. تو یہ کچھ جو چیزیں جو ہم کر چکے ہیں، کچھ چیزیں جو کچھ پلان کر رہے ہیں، اس میں ہماری ہے کہ جو کوشش ہے کہ ہم موسیقی یا فلم پروڈکشن، جوائنٹ پروڈکشن، اس کے اوپر کام کریں. پرائم منسٹر کے دورے کے دوران ہم نے MOUs جو ہیں وہ سائن کیے ہیں. تو جوائنٹ فلم پروڈکشن، ڈرامہ پروڈکشن، ان کے اوپر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کام کریں. پہلے کے جو ایگریمنٹس جو ان پلیس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، تو یہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ جو ان کا کلچرل ٹروپے ہے، پرفارمنگ آرٹس جو چینیوں کی طرف سے ہے، یا ان کے فوڈ فیسٹیول، موسیقی کے حساب سے آرٹ،
پھر ہم گندھارا سویلائزیشن ایک مشترکہ ہیریٹیج ہے، اس کے اوپر ایک ہم ایگزیبیشن کر چکے، جو میرے آنے سے پہلے ایمبیسڈر معین الحق اور ان کی ٹیم ایمبیسی نے ان کو بڑا اچھا کام کیا. تو وہ اس سال مارچ میں آفٹر کوئی 6 سے 8 مہینے وہ پہلے بیجنگ میں، پھر لانجو میں، پھر شنجن میں 3 مہینے کے لیے رہی، بڑی مقبول ہوئی. تو ہم اس طرح کی چیز ایک مزید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم نیا پروجیکٹ جس کے اوپر ابھی کام شروع ہوا ہے، ہم نے خود اس کو سوچا ہے اور اس کو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھا رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارا دریائے سندھ ہے اور یہاں پہ یانگسی دریا ہے، یہ 2 دریا سب سے بڑے دریا ہیں اپنے اپنے ملکوں میں. تو ان کے ارد گرد بہت سارے آبادیاں بڑھیں، بہت سارا سویلائزیشن جو ہے وہ ایوالو ہوئی. تو اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو دونوں میں مشترکہ ہیں، اور ان دونوں دریاؤں کی کیا سگنیفیکنس ہے اپنے اپنے ملکوں کے لیے اور پاکستان چین میں. تو ایک ریسرچ پروجیکٹ بھی ہے، اس سے ہم کوشش کریں گے کہ ایک ڈاکومنٹری جو ہے تشکیل دیں، اور اسی طرح ایک شاید کتاب بھی اس میں سے نکلے. تو یہ ہیں کچھ ہماری کوششیں کہ ہم جو پاکستانی اور چینی عوام کی سطح پہ جو دوستی ہے، تاکہ وہ اس کو اسی طرح ریلیٹ کر سکیں جس طریقے سے حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہیں. 44 سال کے اندر چائنا جو ہے وہ غربت سے باہر نکلا اور اٹ از ناؤ آن کورس ٹو بیکم دا نیکسٹ سپر پاور آف دا ورلڈ. تو اس سے ہماری آگے آنے والی جنریشن کیا سیکھ سکتی ہے اور ہم لوگ کیا سٹیپس لے سکتے ہیں اپنے آپ کو اور بہتر کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو غربت سے نکلنا ہے، یہ ایک بہت بڑا ترقی کا پیمانہ ہے. یا ایک آپ سمجھیں کہ اس طرح کی چیز دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، اتنے بڑے لیول پہ اور اتنے کم ٹائم پہ، اور اتنے زیادہ لوگ جو ہیں غربت سے نکالے گئے ہیں. تو اس کو جتنا آپ غور کریں گے، اس سے آپ کو جو چیز نکلے گی، اور جو خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اور باقی ملکوں کے لیے اس میں سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں محنت، لگن، لیڈرشپ تو ہے، ویژن بھی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو کی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جو پالیسی سازی کا عمل ہے، وہ جتنا انکلوسیو ہوگا، تھاٹ فل ہوگا، لیکن اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد. اور عمل درآمد کا جب پروسیس شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر محنت اور لگن جو ہے وہ بہت بڑی ضروری ہے. تو یہ جو ویلیو ہے یا یہ جو ورک ایتھک ہے، تو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس کو جو ہے وہ مین سٹریم کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اپنے معاشرے میں اور مختلف طبقوں میں، پالیسی لیول پہ، عوامی لیول پہ، ادارہ جاتی لیول پہ، اینڈ جنرلی سوسائٹی لیول پہ. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو اگر ہم پکڑ لیں تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے کافی بہت بڑا ایک مشعل راہ ہو سکتی ہے. آخر میں جاتے جاتے اگر آپ ایک میسیج دینا چاہیں پاکستانی یوتھ کے لیے جو کہ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز اور نیگیٹو پروپیگنڈا جو کہ ویسٹرن میڈیا کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے، اس پہ بغیر کوئی کراس چیک کیے یقین کرتے ہیں، آپ چونکہ چین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کچھ بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کو آپ کیا رائے دینا چاہیں گے، کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ ان کو کس طریقے سے ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے ان کو؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو ڈس انفارمیشن ہے یا مس انفارمیشن ہے، اس کا سب سے بڑا جو توڑ ہے وہ 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز آئے، سوشل میڈیا پہ ہو، پرنٹ میڈیا میں ہو، یا سینہ گزٹ ہو، تو اس میں جس طرح ہم سب کو ہدایت ہے ہمارے دین کی طرف سے بھی، یا ویسے بھی دنیا میں یہ اسٹیبلشڈ ایک پریکٹس ہے، پہلے اس کی تحقیق کریں. کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور کیوں کہہ رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے ایک مسلسل عمل چاہیے. تو کون، کیا، کیوں، تو یہ 3 کاف جو ہیں اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو ہے یہ حقائق، جو ہماری حکومت، چینی ادارے جو
چیزوں کو جو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اسمپشن موجود ہے کہ حکومتیں یا ریاستیں جو ہیں ان کو ایک ذمہ دار ایکٹرس تصور کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے کہ حکومتیں اور ریاستیں جو ہیں وہ جو انفارمیشن اور جو چیز پریزنٹ کریں گی اس کو جو اوتھینٹک ہوگی، تو وہ اور اس کو بھی ریسرچ کے ذریعے مزید بھی ویریفائی کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے کہ جو حقائق میں مبنی انفارمیشن ہے اس کو پرائرٹی دی جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے اور اسی کو لے کے آگے چلا جائے۔ تو پہلی چیز ہے تحقیق کی جائے، دوسری چیز ہے کہ حقائق اور جو ہیں ان کو بیان کیا جائے، اور تیسری چیز ہے تسلسل کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، جس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، جہاں پہ آپ کو معلومات کی کمی ہے جہاں پہ، تو وہ آپ آن ریکارڈ، آف ریکارڈ حکومتی جو اہلکار ہیں ان سے آپ بریفنگ بھی لے سکتے ہیں، ان سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ان سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، تاکہ یہ جو منفی قسم کے رجحانات ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت ذرا جو ہے وہ بڑھاؤ آ رہا ہے، اور اس کی وجہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو عالمی سیاست ہے اس کا رخ بدل رہا ہے، اور اس کے اندر چین کا ایک کلیدی کردار ہے۔ بہت سارے چین کے حاسد ہیں، بہت سارے چین کے دشمن جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ چین جو ہے وہ آگے بڑھے، اور اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان چونکہ چین کا ایک بہت قریبی، گہرا اور ایک باعتماد دوست ہے، تو پاکستان چین کے تعلقات بھی اس وجہ سے اس کا ایک جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اپنی جو ہے وہ اپنی جو کیپیبلٹی ہے کہ ہم چیزوں کو ان کے پورے تناظر میں دیکھیں، تحقیق کیا کریں، اس میں حقائق کو مد نظر رکھیں اور اس کو لگن اور محنت کے ساتھ لے کے آگے بڑھیں۔ Thank you so much for giving us time, and I wish you all the best in your future endeavors. Thank you so much.